السلام علیکم لسنرز، پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ ہر ڈے آنے والے ناول کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ ساتھ ہی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں موجود میرے دوسرے چینل کی لنک کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو کمپلیٹ ناول سننے کو ملتے رہیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں ناول بالاثر کی قسط نمبر 29۔ ابن سلیمان۔ واقعہ یہ ہے کہ بھٹک جاتے ہیں منزل سے خود کو رہنما کرنے والے، اور ثبوتوں سے تلاشتے ہیں دیدہ نابینا سے دیکھنے والے، اور صداؤں کا حسب منشا جواب نہ ملنے پر دلالت کرتے ہیں یہ اس کے نہ ہونے کی۔ تو خوب جان رکھو جان ہلکان کے بے نیاز حاجت مند نہیں کہ کوئی اقراری ہو اس کا کہ جب چاہے چشم کشائی تو جلوہ دکھا ہی دیتا ہے اپنا، جیسا کہ دیکھا تم نے۔ پر افسوس صد افسوس تمہارے دل اب بھی ہچکولوں کی زد میں ہیں۔ آداب سر آتش، کیسے ہیں آپ؟ خاقان اس وقت غیر موجود تھا کہ جب بیزی اپنے طور پر فیصلہ کر کے ڈرائیور کے ہمراہ خولا یعنی ورا کو اسپتال لے گئی۔ وہ اگر ہوتا تو اولاً تو انہیں جانے ہی نہ دیتا، بصورت دیگر ساتھ ہی جاتا، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ رضیہ چونکہ اس کی آمد سے قبل ہی آنن فانن اپنے گھر کو لوٹ چکی تھی، سو اسے وہاں کی صورتحال کا بھی کچھ علم نہ تھا۔ بیزی کو کال کی تو اس نے مختصراً بس آ رہے ہیں کہہ کر فون رکھ دیا تھا، مگر تاحال آئی تھی ہی نہیں، سو آتش گدھے کی مختصر سے لان میں پشت پر ہاتھ باندھے فکر مندی سے ادھر سے ادھر چکرا رہا تھا کہ تبھی اسے آتش کی کال موصول ہوئی، جو اس نے فوراً ہی چوکسی سے اٹھا کر تعظیماً استفسار کیا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، آتش اپنے مخصوص گھمبیر لہجے میں بولا۔ مجھے آگاہ کرو آتش گدھے میں سب خیریت ہے؟ جی سر، وہ مؤدب لہجے میں یوں شروع ہوا گویا کہ اس کا کوئی بٹن دبا دیا گیا ہو۔ ویسے تو سب خیریت ہے، مگر وہ جو لڑکی ہے خولا، اس کی طبیعت بہت بگڑ گئی تھی، اس لیے بیزی بیگم اسے لے کر اسپتال گئی ہیں اور تم نے انہیں جانے دیا۔ آتش کا لہجہ پرطیش ہو گیا۔ آتش گدھے ہی میں ڈاکٹر کو بلوا لو، دوا کیوں نہ دلوا دی؟ دہائی دی تھی سر، وہ کھگیا کر بولا، پر اس کی طبیعت میں کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ بجائے اپنی اس کاش غلطی کو تسلیم کرنے کے تم میرے سامنے توجیحات پیش کر رہے ہو۔ آتش کو طیش اتنی آسانی سے نہیں آتا تھا، مگر اس لمحے آ گیا۔ نہیں سر، خاقان بوکھلاہٹ زدہ لہجے میں بولا، توجیحات نہیں، میں تو صرف آپ کو آگاہ کر رہا تھا۔ سب کچھ جانتے بوجھتے بھی تم سے یہ کوتاہی ہو گئی؟ آتش برافروختگی سے بولا۔ اب خود ہی بتاؤ کیا سزا دوں تمہیں؟ آتش عظیم آتش، عملاً وہ اس وقت آتش کے قدموں میں گرنے سے قاصر تھا، سو پیروں میں پڑ جانے والے لہجے میں گڑ گڑا کر بولا، میں اپنی غلطی تسلیم کرتا ہوں، مجھے معاف کر دیں اور حکم کیجیے کہ اب کیا کرنا ہے۔ خیال رکھو اس لڑکی کا، وہ معنی خیز لہجے میں بولا۔ اس ہفتے میں واپس آ رہا ہوں، پھر دیکھتے ہیں۔ آئینہ مجھ سے میری پہلی سی صورت مانگے۔ یوں تو اس کی زندگی ہی کی طرح اس کا بک شیلف، لکھنے کی میز، کمپیوٹر کے پاس پڑا سیڈیز کا ڈھیر، الماری، درازیں، الغرض پورا کمرہ ہی بے ترتیب تھا، پر آج نہ جانے اس کے جی میں کیا سمائی جو وہ اپنی پسندیدہ غزلیں لگا کر الماری سیٹ کرنے کے لیے کھول بیٹھا اور ان کی بکھری اشیاء کو ترتیب دینے کی غرض سے باری باری انہیں باہر نکالنے ہی لگا تھا کہ تبھی کاغذات کے پلندے سے ایک تصویر اس کے پیروں میں آ گری، سو اس نے کاغذات کو جھک کر زمین پر دھڑا اور تصویر اٹھا کر سیدھی کی۔ یہ اس کی نوے کی وہ تصویر تھی جو سید صاحب اور فیروزہ کے حج پر جانے سے قبل لی گئی تھی، جس میں وہ ان دونوں کے درمیان براجمان تھا، خوش باش، بے فکر، چمکتا چہرہ، روشن پیشانی اور پرعزم آنکھیں۔ یہ آخری بار تھا کہ جب زندگی نے اس کا یہ چہرہ دیکھا تھا۔ اس کے بعد تو جب بھی اس نے آئینہ دیکھا تو وہ خود ہی کو پہچان نہیں پایا تھا کہ اس کے بعد تو وہ جیسے ہمیشہ ہی حالت جنگ میں رہا، اور جنگی حالات میں محض چہرے ہی نہیں بلکہ زمین اور آسمان تک بدل جاتے ہیں، اور ان بدل جانے والے زمین اور آسمان نے اسے زندگی کا ہر وہ مکروہ رنگ دکھایا جسے دیکھنے کے بعد وہ سوچا کرتا تھا کہ کیا اس سے بھی بدتر کچھ ہو سکتا ہے، اور ستم یہی تو تھا کہ ہر بار ہی پہلے سے کہیں بڑھ کر کچھ ہو جاتا تھا۔ ایسا ہی کچھ کہ جو اس روز ہوا، جس نے گھر میں اپنے کھانے کا انتظام نہ ہونے کے سبب ہوٹل پر بیٹھا چائے پراٹھے پر شکم سیری میں مصروف تھا، کہ اس نے خود ہی سے ذرا فاصلے پر براجمان ان چہرے مہرے سے بدقماش اور آوارہ قسم کے دکھائی دینے والے لڑکوں کے گروہ میں سے ایک کو بہت ترنگ میں بولتے سنا۔ اپنے تو بڑے عیش ہیں آج کل۔ وہ کیسے؟ انہی میں سے کسی نے پوچھا، اور وہ باقاعدہ ٹھٹھا کر بولا، وہ ایسے کہ ایک امیر بڑی ٹائٹ قسم کی آنٹی اپنے پر فدا ہو گئی ہے۔ چل پھینک مت سالے، کسی نے اس کی بات کو بڑی بری طرح رد کیا تو وہ مزید جوش و خروش سے بولا، ہاں ٹھیک ہے، مت کرو میری بات کا یقین، ابھی لال گاڑی میں لینے آتی ہی ہوگی مجھے، خود ہی دیکھ لینا۔
لو وہ دیکھو آ گئی۔ بولتے بولتے آخر میں اس نے جذباتی سا نعرہ مارا تھا۔ اوئے ہوئے، وہ سارے ہی بیک وقت اسے داد دینے کو گوش میں چہتے تھے، اور ان کے شور شرابے پر اس نے بھی بے ساختہ ان کے مرکز نگاہ کو دیکھا، اور اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ یہیں بیٹھے بیٹھے زمین میں گڑ گیا ہو کہ لال گاڑی میں آنے والی وہ آنٹی کوئی اور نہیں بلکہ اس کے بھائی کی سالی یعنی سائقہ تھی۔ واصلہ کیا ہوا؟ کیوں رو رہی ہو اس طرح؟ مجھے بتاؤ۔ محسوس کی جانے والی یاسیس اور نامحسوس سی خاموشی تو ورا کے بعد اب گوشہ عافیت کا مستقل حصہ تھی، مگر یہ جو دلگیر سی سوگواری تھی یہ کچھ نہیں تھی۔ ایک طرف جہاں عباد کی شادی کی اطلاع نے قدرتی طور پر ان سبھی کو اس لیے افسردہ کر دیا کہ ظاہر ہے اس ہنگامی شادی کے محرکات سے وہ سبھی واقف تھے، وہیں شریفہ کی کیفیت اس شکست خوردہ شیرنی کی سی ہو گئی تھی کہ جس کی آغوش سے گویا کوئی شکاری اس کا بچہ گھسیٹ کر لے گیا ہو، اور اب ان کا بس نہ چلتا تھا کہ وہ کسی طور دبئی جا پہنچے اور عباد کی جگہ خود طلاق نامے پر دستخط کر کے بقول خود ان کے اس الٹے توے کی کسی رنگت والی حامل شکارن سے اپنے معصوم لختے جگر کی جان خلاصی کروا کر یہاں لائیں اور اسے پکڑ کر فرحی سے بیاہ دیں۔ مگر ظاہر ہے یہ منصوبہ ناقابل عمل یوں تھا کہ خود ان کے معصوم سے بچے نے بقائمی ہوش و حواس یہ رشتہ جوڑا تھا، اور ان کے فون پر فون اور میسج پر میسج کرنے کے باوجود یہ بندھن کسی طور توڑنے پر آمادہ نہیں تھا، بلکہ اب تو یوں تھا کہ انہوں نے شریفہ کے ظالمانہ مطالبے سے غلو خلاصی کی خاطر گوشہ عافیت سے جانے والا ہر فون اٹھانا ترک کر دیا تھا۔ حالانکہ مفتاح نے انہیں حق بجانب گردانتے ان کے اس عمل کی انہیں باقاعدہ مبارکباد بھی دی تھی، مگر وہ اب اس کا فون بھی سننے کے روادار نظر نہ آتے تھے۔ اب اس صورتحال میں ماں سوائے صبر کے اور کیا کیا جا سکتا تھا؟ مگر واقعہ یہ تھا کہ شریفہ صبر نہیں بلکہ بات بے بات ہنگاموں پر کمر بستہ ہو گئی تھیں، اور یہ صورتحال ان سبھی کے لیے پریشان کن ثابت ہو رہی تھی، اور ایسے میں سب سے دگرگوں حالت واصلہ کی ہوئی جاتی تھی کہ اس نے تو سوچا تھا کہ سہراب سے رشتے پر وہ شریفہ کو انکار کر دے گی، مگر اب کیا بتاؤں رجا، کیا بتاؤں؟ وہ جو اس لمحے گویا سب سے چھپ کر ٹیرس پر بیٹھی اپنی بے بسی پر آنسو بہا رہی تھی۔ رجا کی آواز پر چونک کر بے ساختہ دونوں ہاتھوں میں چھپا چہرہ سامنے کرتی ہوئی لرزیدہ آواز میں بولی، بس یہ سمجھ لو کہ رونا ہی اب میرا قدر ہے۔ نہیں واصلہ نہیں، رجا جو گھٹنوں کے بل زمین پر اس کے نزدیک بیٹھی تھی بے ساختہ تڑپ کر بولی، کیا گوشہ عافیت کی ہر لڑکی کا مقدر اب یہی ہوگا؟ مجھے تو لگتا ہے اب یہی ہوگا۔ مسکتے ہوئے بولی، ہمیں کس کی بددعا لگ گئی ہے رجا؟ کسی کی؟ رجا نے بے پناہ خوفزدگی سے اسے دیکھا۔ کس کی؟ مجھے نہیں پتا، کچھ نہیں پتا مجھے، وہ نئی سرے سے بلک اٹھی۔ تب رجا نے بے ساختہ اسے اپنے ساتھ لگایا اور غمناک سے لہجے میں بولی، مت رو واصلہ، اس طرح مت رو، مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے، شاید میں تمہارے لیے کچھ کر سکوں۔ میرے لیے کوئی کچھ نہیں کر سکتا رجا، وہ اس کے سینے سے لگی عرصے لہجے میں بہت بے چارگی سے بولی۔ مام نے کچھ دیر پہلے سہراب سے فون پر بات کی ہے، اس کی مدر پاکستان آ گئی ہیں، وہ اگلے ہفتے انہیں یہاں لے کر آ رہا ہے رجا۔ مجھے اس سے شادی نہیں کرنی رجا، مگر میں مام کو انکار نہیں کر سکتی، اب بالکل بھی نہیں کر سکتی، وہ مسلسل روتی ہوئی بے ربطگی سے کہتی چلی گئی کہ یہ جانے بغیر کہ اسے یہاں اس وقت سننے والے ایک نہیں دو تھے، اور خواہ وہ انکار میں متعامل صحیح پر وہ دوسرا سامع، اس نے واصلہ کا انکار شریفہ تک پہنچانے کا مصمم ارادہ کر لیا تھا۔ ایکسکیوز می اسٹاپ۔ رات اب دوپہر میں داخل ہو رہی تھی، سو انتہائی نگہداشت سے ملکہ انتظار گاہ میں اب بلا کا سناٹا طاری ہو چکا تھا۔ اندر موجود مریضوں کے ساتھ جو تیماردار ٹھہرے ہوئے تھے وہ سبھی یا تو غنودہ تھے یا پھر ہینڈ فریز لگائے اپنے اپنے فون میں گم۔ ایسے میں ایک بس وہی تھا جو سرتابہ بے قرار سا تھا، اور یہ اضطراب حد سے کیوں تھا؟ وہ خود اس کا سبب جانتا تھا نہ ہی، سو وہ اس ایک بگولے کی مانند انتظار گاہ سے باہر نکل کر مختلف راہداریوں میں چکراتا پھر رہا تھا کہ شاید کہیں سکون مل سکے، مگر بے سود کے من بھیتر بہت کچھ تھا جس نے اندر ہی اندر بلا کا حشر اٹھا رکھا تھا۔ یوں وہ جس درجے کی بے کلی سے باہر نکلا تھا، اسے دگنی بے چینی سے واپس پلٹا، اور اسی وقت ایمرجنسی وارڈ سے برآمد ہونے والی اس اونچی لمبی سی نمکین رنگت کی حامل نرس کو بے ساختہ ہی مخاطب کیا تھا۔ طبیعت کیسی ہے اب اس کی؟ کون؟ ورا؟ نرس رک کر اس کی جانب متوجہ ہوئی تھی، آنکھیں ذرا چھوٹی کر کے ناسمجھی سے پوچھنے لگی۔ وہ ورا جو بیڈ نمبر 4 پر ہیں، اس نے گمبھیرتا سے خصوصاً بیڈ نمبر پر زور دیتے ہوئے کہا۔ خولا ہے نا وہ تو؟ ظاہر ہے وہ آن ڈیوٹی تھی، چنانچہ اندر موجود تمام مریضوں کے نام اور ہسٹری سے واقفیت رکھتی تھی۔
سو عجیب سے لہجے میں تصدیق کرتی ہوئی بولی، ہاں خولا۔ وہ چونک کر سنبھلا، وہی اس کی آ جائے گی بہتری۔ وہ پیشہ ورانہ سے لہجے میں تسلی دیتی بولی، ٹریٹمنٹ تو ہو رہا ہے۔ ٹریٹمنٹ کہاں ہو رہا ہے؟ وہ بے ساختگی سے بولا، ابھی تو ٹیسٹ ہوئے ہیں صرف۔ آپ کون ہیں ان کے؟ اس کے تشویش آمیز لہجے پر نرس نے دلچسپی سے پوچھا تو وہ ذرا سا خفیف ہو گیا۔ کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی اس لمحہ موجود میں سب کچھ۔ جواب تو یہی تھا مگر وہ کیسے دے دیتا؟ سو آہستگی سے بولا، رشتہ دار ہوں ان کا۔ اچھا، اس نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، پھر پوچھنے لگی، اٹینڈنٹ کارڈ ہے آپ کے پاس؟ جی ہے۔ تو آپ جا کر اندر خود ہی تسلی کر سکتے ہیں کہ آپ کی پیشنٹ اب کیسی ہیں۔ جھوٹ والے سبھی کیا سے کیا ہو گئے اور میں تھا کہ سچ بولتا رہ گیا۔ غزل کے بولوں نے اسے چونکا دیا۔ سو اس نے سر جھٹکا اور اب الماری سے تصاویر کے البم باہر نکال کر ان پر پڑی گرد جھاڑنے لگا، مگر اس کا ذہن وہیں کہیں اٹکا ہوا تھا کہ جب وہ اس دن ہوٹل پر اپنا چائے پراٹھا یوں ہی ادھورا چھوڑ کر اٹھا اور غصے میں بھپرا ہوا سا گھر آیا تھا۔ بات کرنی ہے آپ سے۔ عامر لان میں کٹی پول رکھے اپنے بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا کہ جب اس نے لہجے کو حد المقدور معتدل رکھتے کہا، کیا بات کرنی ہے؟ وہ پول سے ذرا ہٹ کر کھڑا ہوتا ہوا رعونت آمیز لہجے میں تیوریاں چڑھا کر بولا، آج کے بعد سائقہ یہاں نہیں آئیں گی۔ اس نے بنا تمہید کہا تو اس کے انداز پر عامر کو پتنگے لگ گئے۔ کیوں نہیں آئیں گی وہ؟ اب کیا مصیبت پڑ گئی تمہیں؟ جو کچھ وہ کرتی پھر رہی ہیں، مصیبت صرف مجھے ہی نہیں بلکہ اس گھر کو بھی پڑ سکتی ہے۔ وہ درستی سے بولا تو عامر زور زور سے چلانے لگا، بکواس کرتا ہے، ذرا بتا تو ہی کہ آخر ایسا کیا کر رہی ہیں وہ؟ تب اس نے ایک تعصب آمیز نگاہ عامر پر ڈالی اور ہوٹل میں ہوا واقعہ منوان اس کے سامنے دہرایا، جسے سن کر پہلی بار عامر یوں خاموش ہو گیا گویا کہ بولنا جانتا ہی نہ ہو۔ ہے کہاں کا ارادہ تمہارا فخر؟ کس کے دل کو اداؤں سے بہلاؤ گے؟ سچ بتاؤ کہ اس چاندنی رات میں کس سے وعدہ کیا ہے کہاں جاؤ گے؟ سرور شاہ کی حیدرآباد والی کوٹھی میں وہ کتنے دن یا کتنے ماہ رہی ہو، اس کا حساب کتاب رکھنا تو وہ تھک کر کب کا ترک کر چکی تھی۔ ہاں مگر 400 گز کے حد درجہ دیدہ زیب مکان میں منتقل ہوئے اسے یہ تیسرا ہفتہ شروع ہونے کو تھا۔ یہ وہ یاد رکھے ہوئے تھی، اور کیوں نہ رکھتی کہ یہ گھر خالصتاً اس کا اور سہراب کا جو تھا۔ سہراب نے بالآخر اسے اپنے گھر میں لا بسایا تھا، سو اس کے دل میں جو ننھے ننھے سے خدشات سر اٹھانے لگے تھے وہ اپنی موت آپ ہی مر گئے۔ اس کے محبوب، اس کے چاہنے والے نے اسے اپنے گھر کی ملکہ بنا دیا تھا۔ یہ بے پایہ مسرت کیا کم تھی جو وہ سہراب کی چھوٹی چھوٹی سی خراب عادات کو مسئلہ بنا کر تفکرات پالتی اور اپنے سنہرے وقت کو اپنے ہی ہاتھوں تباہ کر دیتی، اور سب کی رضامندی سے بیاہ کر جانے والیاں بھی تو سر جھکا کر اپنی ساری زندگی سمجھوتوں کی ہی نظر کر دیتی ہیں۔ تب وہ بھی اگر سہراب کی چند عادات سے سمجھوتا کر ہی رہی ہے تو کیا ہوا ہے، کم از کم وہ جیون ساتھی تو من چاہا ہے۔ یہ وہ تعویلات تھیں جو ورا ان 9 ماہ میں خود کو دیتی رہی تھی کہ ظاہر ہے اس کا جو کچھ بھی تھا اب وہی تو تھا، اور پھر اسے یہاں سے جانا بھی کہاں تھا۔ سو وہ یہ دن اپنے گھر کو سجانے سنوارنے اور خود کو نکھارنے میں گزار رہی تھی۔ ان دنوں بچھڑ جانے والوں کی یاد بھی اس شدت سے حملہ آور ہو رہی تھی کہ جیسے سرور شاہ کے ہاں رہتے ہوئے ہوا کرتی تھی، اور سرور شاہ کے ہاں جو وقت گزرا اسے رہنے میں شمار کیا بھی نہیں جا سکتا۔ وہ تو ایک قید دنیا سے بچنے کے لیے چھپنے کے لیے اس نے کاٹی۔ آزادی تو دراصل اب حاصل ہوئی تھی، سو وہ آزادی کو بھرپور انداز سے منانا چاہتی تھی۔ سو آج سہراب ہی کا لایا ہوا گہرے سبز رنگ کا جوڑا زیب تن کر کے سجی اور لاؤنج میں دھرے بیت کے صوفے پر ترچھے انداز سے نیم دراز بغیر آستین کی سیاہ شرٹ میں ملبوس، کتھئی برمودا پہنے سامنے میز پر دھرے لیپ ٹاپ سے منسلک اسپیکر سے ابھرتے نغمے پر ڈھلتے سہراب کے سامنے جا کھڑی ہوئی تھی اور اسے توصیف تک نگاہوں سے دیکھتے ہوئے پکارا، سہراب! آہ! ناقابل فہم سی آہ بھرتا اس کی آواز پر اس نے اس کے پکارنے پر اس کی سمت دیکھا۔ چاندنی کیا ہوا؟ یہ تم کیا پی رہے ہو؟ وہ اپنی بات بھول کر اس کے ہاتھ میں موجود کتھئی شیشے کی بوتل کو دیکھ کر کچھ ناسمجھی سے پوچھنے لگی تو وہ ہنسا، کبھی کبھار میں سوچتا ہوں کہ کیا واقعی تم اتنی معصوم ہو؟ یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے۔ وہ برہم ہوئی، جواب جان کر تمہیں کرنا بھی کیا ہے؟ وہ سرمستی سے بولا، تم بس میرا سوال سنو۔ تم میرا سن رہے ہو جو میں تمہارا سنوں؟ اس نے ادائے محبوبی سے کہا تو وہ بگڑ گیا، اسے بازو سے دبوچ کر برابر میں بچھاتا ہوا بولا، چلو بتاؤ تمہیں کیسا لگتا ہوں؟ یہ کیسا سوال ہے؟ وہ رونقی ہو گئی، سوال پر سوال مت کرو۔ وہ مراہٹ نما آواز میں بولا، جو پوچھا ہے بس اس کا جواب دو۔ اچھے لگتے ہو۔ اس کی نیلی آنکھوں کے کنارے گلابی ہونے لگے تھے،
اتنا اچھا کہ اپنی ساری زندگی میرے ساتھ گزار دو گی؟ اس نے خاصی تمسخرانہ نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ پیسے بھیج دیے ہیں تیرے اکاؤنٹ میں، پرانا گھر بیچ کر نیا خرید لے۔ میں اگلے مہینے تجھ سے ملنے پاکستان آ رہی ہوں۔ خشمت با ذلیل نکلا، اس لیے اس نامراد سے میں نے طلاق لے لی۔ دبئی میں کئی ہوٹلوں کے مالک ہیں شیخ صاحب، ایسی نورانی شخصیت ہیں کہ کیا بتاؤں۔ انہوں نے رشتہ مانگا ہے میرا۔ ہائے زما زویہ، ہائے میرے بچے، اگر تیرا باپ اچھا ہوتا تو میں کیوں اسے چھوڑتی؟ اس کے کانوں میں سائقہ کے چند روز قبل فون پر کہے الفاظ برق شوریدہ کی مانند گونجے تھے اور وہ اندر تک اترتی مگر بے یقین جواب طلب نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کی نگاہوں کا مفہوم تو نہ پا سکی، البتہ الجھی ضرور تھی، سو بڑے سادہ سے لہجے میں بے ساختگی سے بولی، ہاں تمہارے ہی ساتھ گزار دوں گی، اور پھر اب جا بھی کہاں سکتی ہوں؟ جملے کا گویا کہ اس کے بے پایاں محبت کے آگے اظہار پسپائی تھا، مگر وہ کچھ اور سمجھا۔ تبھی ترنت کھوجتے لہجے میں پوچھا، یعنی اگر اور کہیں جا سکتی تو چلی ہی جاتی؟ ارے وہ بوکھلائی، یہ میں نے کب کہا؟ تو اب کہہ دو۔ وہ سرسی ہنسی ہنسا، جب مجھے کہیں جانا ہی نہیں تو کیوں کہوں؟ وہ زچ ہو گئی۔ کہہ کے تو دیکھو، اس نے جیسے پچکارا۔ ورا روحانسی ہو گئی، مگر کیوں کہوں؟ کہو۔ اب کہ وہ حلق کے بل چلایا تھا، ورا رونے لگی اور اسے یوں بے بسی سے اشک بار دیکھ کر وہ کہکا لگا بیٹھا۔ سورا گزشتہ 7 منٹ سے اس کی بلند آہنگ کہکوں میں کوئی تعطل نہ آتے دیکھ کر ورا نے گھٹی گھٹی سی آواز میں اسے پکارا، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ میں بتاؤں؟ وہ اس کی بکا پر پہلے تو چونک کر ایک دم خاموش ہو گیا، پھر ایک ہی گھونٹ میں پوری بوتل خالی کرتے سامنے زمین پر دے مارتے ہوئے اٹھا، تمہیں بتاؤں کیا ہو گیا ہے؟ یہ دیکھو۔ اس نے لیپ ٹاپ کے برابر دھڑا اپنا فون اٹھا کر کال لاگ میں موجود ایک نمبر اس کے سامنے کرتے حقارت آمیز سے جنونی لہجے میں کہا، یہ تمہاری اس لیڈی شریفہ کا نمبر ہے، مجھے روز کال کرتی ہے، مر رہی ہے اپنی رونی صورت بیکار بیٹی کو مجھ سے بیاہنے کے لیے۔ کیا؟ ورا دنگ رہ گئی۔ کیوں؟ ورا کی اڑتی ہوائیوں نے اسے خاصا محظوظ کیا تھا، سو وہ لطف لینے والے لہجے میں بولا، یقین نہیں آیا، بات کر کے دکھاؤں ابھی؟ مجھے کچھ نہیں دیکھنا۔ اس کے دل میں بھاپر سے جل اٹھے تھے، سو اس نے ہاتھ مار کر فون گرا دیا۔ کیوں نہیں دیکھنا؟ ہاں۔ وہ لب پکڑ اس کے نزدیک آیا اور اس کا منہ دبوچ کر بے اندازہ طے زدہ لہجے میں بولا، آخر تمہیں بھی تو پتہ چلے کہ ایک سینا میرے پیچھے پڑی ہے اور میں نے سب کو چھوڑ کر تمہیں عزت دی، اور جو تمہیں ہضم ہی نہیں ہو پا رہی ہے۔ کیا عزت دی ہے تم نے؟ وہ پوری قوت سے اسے پرے دھکیل کر چیخ اٹھی تھی، مجھے اپنے ساتھ بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ اسے تم عزت دینا کہتے ہو؟ تو عزت دینا پھر اور کسے کہتے ہیں؟ کیا اسے جو وہ تمہارا عاشق بدبخت تمہیں دینے چلا تھا؟ تم ہر بار ان کا ذکر کیوں نکالتے ہو؟ کیوں؟ آخر کیوں؟ ٹھیک ہے۔ اسے روتا چلاتا دیکھ کر وہ بہت تسکین آمیز لہجے میں بولتا اچانک ہی اس کے نزدیک بہت دوستانہ انداز سے آ بیٹھا اور بہت صلح جویانہ لہجے میں بولا، رہنے دیتے ہیں اس کا ذکر، تو پھر بتاؤ اس کے علاوہ اور کتنے ہیں جو تمہیں عزت دینے کو تیار تھے؟ کوئی نہیں تھا۔ اس نے عاجز آ کر اس کے سامنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے، صرف تم ہی ہو جس نے مجھے اتنی عزت دی ہے۔ ہاں تو اپنا نام دینا عزت ہی تو ہے۔ وہ رعونت سے بولا، میں چاہتا تو تمہیں ایسے بھی رکھ سکتا تھا، جب دل بھر جاتا تب چھوڑ دیتا۔ سہراب، وہ بلبلا گئی، تم وہ نہیں ہو جس کے میں نے خواب دیکھے تھے۔ اچھا۔ وہ ایک دم سیدھا اور چوکس ہو بیٹھا، تو پھر کس کے خواب دیکھتی رہی ہو تم؟ مجھے بتاؤ۔ بیپ بیپ بیپ۔ وہ جس وقت ایمرجنسی وارڈ میں داخل ہوا، دل کی دھڑکن کا حساب رکھنے والی مشین کی وقتاً فوقتاً گونجتی محسوس بیپ اور وارڈ میں چھائی مختلف ادویات کی شدید بو نے اس کا استقبال کیا تھا۔ ہاں درست ہی تو کہا تھا نرس نے کہ وہ خود بھی تو اندر جا سکتا تھا، سو وہ چلا آیا تھا اور کسی کا تو پتہ نہیں، البتہ اسے حال سے بے حال پڑے مریضوں کو دیکھ کر یک دم بے پناہ وحشت سی ضرور ہوئی تھی۔ یہ طرح طرح کی نلکیوں میں جکڑے زندگی کی چمک سے عاری چہروں کے حامل نیم غنودہ سے مریض جو اب سے کچھ عرصے تک متحرک رہے ہوں گے، اب کیسے محتاج سے پڑے تھے، گویا کہ بس اس لمحے سے اس لمحے تک کا کھیل تماشا ہے زندگی۔ ادراک تو خیر پہلے بھی اس سچائی کا اسے بخوبی تھا، مگر اس پر دل پر یہاں کے ماحول نے کچھ ایسا اثر ڈالا کہ وہ چند ثانی اپنی جگہ سے جنبش تک نہ کر سکا، مگر دھیان آیا کہ یہاں کیوں آیا ہے تو خود کو سنبھال کر بیڈ نمبر 4 کی جانب بڑھا۔ بدالورا ظفر، وہ اسے پکارنا چاہتا تھا پر ہمت ہی نہ مجتمع کر سکا کہ زردی کھنڈی نچے ہوئے رنگ اور
रूप वाली हड्डियों का ढेर भरा थी ही का वो तो महज इसका साया थी और साए को आवाज़ देने की बेवकूफ़ी वो करना नहीं चाहता था, मगर क्या कीजिए कि उसके हर अधूरे सवाल का मुकम्मल जवाब इस साए के दामन में तो छुपा था। सो उसने इस साए को पुकारने पर खुद को मजबूर पाया। वरा बदुल वरा। अब के लब बे आवाज़ फड़फड़ाए, न जाने उसने कैसे सुन लिया। तभी पहली बार उसके बाहम पेविज मसरगां ज़रा मुर्तश हुई। फिर उसने बहुत कोशिश करने के बाद आंखें खोल दी। सर, उसके खुश सहरा से लब हरकत में आए। बड़ा आप तुम। वो उसकी गुनहगार थी, मगर अमर अजीब ये था कि वो उसे इस हालत में देखकर खुश नहीं हो पा रहा था। तभी बेसाख्ता उस पर झुककर बोला, तुम ठीक हो? वो तो इस लम्हे ये भी फरामोश कर बैठा कि आया वो उसे आप कहकर मुखातिब करता था या तुम। मगर उसे तो सब याद था ना कि उसकी करनी ने भूलने ही कहाँ दिया था। सो वो कर्बनाक से लहजे में बोली, नहीं सर, मैं गलत हूँ, इतनी गलत कि शायद अब जिसे किसी की माफ़ी भी नहीं मिल सकती। अच्छी हो जाओगी तुम, उसने फ़कत माफ़ी पर दिल में उठते तूफ़ान को दबाते हुए कहा। फ़िक्र मत करो। मगर वो सुन ना सकी कि एक बार फिर होशो खुद से बेगाना हो गई थी। तब वो चंद सानियों से बेचैनी से देखते गया और फिर अचानक मुड़कर दरवाजे से बाहर निकलता चला गया कि आज उसे बरसों पहले टूट जाने वाला ताल्लुक़ फिर से इस्तवार करना था। यहाँ पर अदल के मयार कितने उल्टे हैं। तमाम जुर्म हमारे ही सर गए तो खुला। वो उठा तो कमरा समेटने था, पर इस चक्कर में यादों को चारों ओर फैला बैठा था। सो वो अब एक एक करके इन सारी यादों को पतलून की जेब में पड़े सुरमई रुमाल से पोंछ पोंछ कर किसी मुतबर्रिक शय की तरह वापस खस्ता हाल जिल्द वाले एल्बम्स में रखता जा रहा था। हाथ झाड़ पोंछ के बाद उन्हें तरतीब से रखने में मुतहर्रिक थे और दिल था कि हर तस्वीर पर मचला चला जाता, जबकि जहन, हाय मेरे अल्लाह, इतना बड़ा इल्ज़ाम। आमिर इस वक्त अपनी ज़िंदगी में पहली बार ईसा के सामने तो चुप हो गया, पर उसी रात उसने रीना के सामने हकीकत रखी, जिसे सुनते ही उसने फिल फौर वावेला करने वाले अंदाज में इल्ज़ाम कहकर झुटला दिया और लगी दुहाइयाँ देने। हाँ ठीक है, मेरी बदकिस्मत बहन ने 2-4 शादियाँ ज़रूर कर ली हैं, मगर इसकी इजाज़त तो औरतों को मज़हब भी देता है ना, तो क्या इसे फाहशा ही समझ लोगे? आमिर झुंझला गया। बेकार की बातें मत करो। ईसा ने खुद इन लड़कों को बोलते सुना था और फिर उसने खुद देखा कि साइका बाजी वहाँ आई थी और उस लड़के को ले गई। हाँ हाँ, जैसा वो खुद है, इसे दूसरे भी वैसे ही तो नज़र आएंगे ना। वो दांत पीसकर बोली। खुदा जाने कि उसने कैसे देख लिया है और अब इल्ज़ाम मेरी बहन पर लगा रहा है। तुमने मुंह नहीं तोड़ा उसका। क्यों तोड़ोगे, अब आखिर भाई है ना। पर सुन लो, साइका भी मेरी बहन है और अगर उसके किरदार पर कीचड़ उछाले, ये मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगी। हमने रोशान को ट्यूशन नहीं दिलवानी, इसलिए कल से आप जहमत मत कीजिएगा। इस जहाँ पर ही क्या मौकूफ़, दिल तो इसका जैसे इस जहाँ से भी मुकम्मल उचाट हो गया था, मगर कुछ ऐसे काम थे जिन्हें वो चाहकर भी खुद को करने से रोक ना पाया। इन्हीं में एक दर्स और तदरीस का सिलसिला भी था कि जिसे वो तोड़ना यूँ नहीं चाहता था कि इस तरह उसके तलबा का नुकसान हो जाता कि सालाना इम्तिहान नज़दीक थे, तो वो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी दयानतदारी से निभाते रहने को तैयार था। मगर क्या कीजिए कि उसकी तीसरी डिवीज़न थी, जहाँ से आज उसे जवाब मिल गया था। पहले इनकार पर वो ज़रा हैरान हुआ था, दूसरे पर मुतअज्जिब, और आज उस तीसरे ने उसे इतना यकीन तो बहरहाल दिला दिया कि यके बाद दीगरे उस पर यूँ दरवाज़ों का बंद होना महज इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। तो फिर ये सब क्या था? उलझन ज़दा सी सोचों ने उसे चार तरफ से यकसर बेगाना सा कर दिया था, और वो सिलवटों से परमगजी टी शर्ट और खस्ता हाल बदरंगी जीन्स में, चेहरे पर बहुत खामोशी से, जबकि आंखों में इतना ही शोर लिए इस आहिस्तगी से बिना चाप पैदा किए बेसिम चला जा रहा था, गोया कि अपनी ही बेदारी का अंदेशा हो। तभी सेपहर ने अपनी आखिरी सांसें लीं और सुरमई शाम का जन्म हुआ, और इसके साथ ही सारी फिजा मौज़न के बुलावे से गूंज उठी। हैया लल फला, हैया लल फला मनादी की जा रही थी, पर आज की समातों ने वो अल्फाज कुछ ऐसी अजनबियत से सुने गोया कि ज़ुबान से आशनाई ही ना हो। सो वो बस चलता रहा और इतना चला कि उसकी चप्पल का घिसा हुआ तला अचानक एक झटके से टूट गया। तब वो बेतरह लड़खड़ा कर एकदम रुक गया और चौंक कर बड़ी ही अजब खेजी से सर उठाकर आसमान पर छाई तारीकी को देखा। ये रात कब हुई? वो तहय्युर से ज़ेरे लब बड़बड़ाया। वो अपनी गायब दिमागी पर हैरान था या परेशान। बीच राह में इस्तादा वो ये फैसला नहीं कर पा रहा था कि तभी किसी ने उसके अकब में बड़े ज़ोर से हॉर्न बजाया। वो हड़बड़ा कर एक किनारे पर हो गया और ठीक उसी लम्हा मौज़न
نے ڈھل جانے والے دن کی آخری دعوت خلق تک پہنچانے کے لیے صدا لگائی تھی، جسے سن کر وہ بس ایک پل کو ساکت ہوا، اور یہ سکوت یقیناً توجہ ہی کی کارفرمائی تھی، مگر پھر دوسرے ہی لمحے اس نے بے دلی سے سر جھٹک کر اپنی ٹوٹی چپل پاؤں سے اتار کر ایک جانب بڑی شائستگی سے اچھالی اور برہنہ پا آگے بڑھ گیا۔ اور لوگ گمان کرتے ہیں کہ یہ محض عشق ہی ہے جو شہزادوں کو تباہ و برباد کر دیا کرتا ہے۔ میں تو یہی سمجھ رہا تھا کہ آپ دونوں ساتھ واپس آ جائیں گی، پر آپ تو اکیلی آ رہی ہیں۔ خودکار ویل چیئر دھکیلتی بیزی جو ہی آتش کدے کے لاؤنج میں داخل ہوئی، کب سے اس کا منتظر خاقان لپک کر اس کے سامنے آتے خاصی پریشانی سے مخاطب ہوا۔ طبیعت خراب ہے اس کی بہت، بیزی جواباً تھکے تھکے اور بوجھل سے لہجے میں بتانے لگی۔ ایڈمٹ کر لیا ہے اسے ہسپتال والوں نے، پر آپ نے ایسے کیسے انہیں ایڈمٹ کروا دیا؟ خاقان تیز ہو کر بولا۔ آپ کو پہلے سر آتش سے اجازت لینی چاہیے تھی، وہ سخت ناراض ہوں گے۔ خولا کی حالت ایسی نہیں تھی کہ میں اس کی اجازت ملنے کا انتظار کرتی، وہ برہمی سے بولی تھی۔ اس لیے تم اس کی فکر مت کرو، اس سے میں خود بات کر لوں گی۔ وہاں کون ہے اس کے پاس؟ دفعتاً اسے دھیان آیا، میں نے رضیہ کو فون کیا تھا، وہ تو نہیں آئی، پر شرر آ گیا، اب وہی ہے اس کے پاس۔ اس نے ایک سرد سی سانس کھینچ کر بتایا۔ شرر؟ وہ یہ نام سن کر بہت زور سے چونکا۔ کیوں؟ بیزی نے جتون تیکھے کر لیے۔ اب تمہیں اس پر بھی کوئی اعتراض ہے؟ مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ وہ ایک دم محتاط ہوتا ہوا بولا۔ تو پھر میں جاؤں؟ اس نے طنزیہ پوچھا۔ جی، وہ ایک طرف ہوا کہ اسے راستہ دیتا ہوا بولا تھا۔ یہ شرر اس خولا کے پاس کیوں جا پہنچا ہے؟ خاقان کو اب اس نئی فکر نے آن گھیرا تھا۔ سر پہلے ہی مجھ پر خاصے برہم ہیں، انہیں یہ بات بتانا ہی ہوگی۔ یہاں 11 بجے تھے، پر لندن میں اس وقت شام ہو رہی ہوگی۔ یہی سوچ کر اس نے ڈرتے ڈرتے ہی صحیح پر آتش کو فون ملا لیا تھا، مگر دوسری جانب سے سنائی دینے والی ریکارڈنگ نے بتایا کہ اس نے فی الوقت فون بند کر رکھا ہے۔ سو اس نے کچھ سوچ کر سر جھٹکا اور خود بھی سونے چل دیا کہ اب جو ہونا تھا وہ صبح ہی ہونا تھا۔ ہر قدم گریزاں تھا، ہر نظر میں وحشت تھی، مصلحت پرستوں کی راہبری قیامت تھی۔ وہ جو ایک تصویر کا مڑا کونا درست کر رہا تھا، کرتے کرتے کمرے میں گونجتے ان بولوں میں الجھ گیا، اور نگاہ گویا اس تصویر پر چپک کر رہ گئی۔ خیال آیا کہ اس چمن سے وابستہ فقط وہی تو نہیں تھا، اس کو پربہار رکھنا کسی نہ کسی درجے میں ان سبھوں کی ذمہ داری تھی، مگر مصلحت پرستوں کی راہبری قیامت تھی۔ سو یہ قیامت اس آشیانے پر کبھی کی گزر چکی تھی، اور اب جہاں وہ رہ رہا تھا وہ شاید جہنم ہی کا کوئی عرض پر آ کر گرنے والا حصہ تھا۔ وہ انہی دل شکستہ خیالات میں غلطہ تھا، اور ایسے میں اس کی آنکھوں کا ایک ان دیکھا سا منظر دھیرے دھیرے اس کی پشت پر ابھر رہا تھا، اور اس منظر میں رینا چونگا پکڑے محتاط نظروں سے ادھر ادھر دیکھتی ہوئی فون پر سائقہ سے محو گفتگو نظر آئی تھی۔ یہ بتا کہ تو آج کل کن چکروں میں ہے؟ وہ مکری نہیں، مستی بھری بے حیا سی ہنسی ہنس کر سب بتا دیا۔ توبہ توبہ! رینا کو جان کر لطف تو بہت آیا، مگر گھر میں آ جانے والی عزیمت کے سبب بدمزگی سے بولی، کم از کم بچوں کو تو چھوڑ دے۔ بچہ خود آیا تھا میرے پاس، اچھا لگا تو بات کر لی۔ وہ ذرا بھی ہچکچائے بغیر بولی۔ اس میں کیا بات ہو گئی؟ بات یہ ہوئی کہ پتہ چل گیا اس خدائی فوجدار کو۔ خانہ خراب! وہ کھل کر ہنسی۔ ظالم ٹو میں رہتا ہے کیا ہم لوگوں کی؟ یہ میں کیا جانوں؟ وہ منہ بنا کر بولی۔ پر جو بھی جان لیتا ہے کمینہ بتا دیتا ہے سب کو۔ حالانکہ عیسیٰ نے سب کو نہیں، صرف عامر کو اس غرض سے بتا دیا تھا کہ وہ اپنے خاندان کو اس خاتون سے محفوظ رکھنے کے لیے کوئی احسن قدم اٹھا سکے، مگر اس نے کیا کیا؟ جا کر رینا کے حضور استفسار۔ جواباً رینا نے ہمیشہ کی طرح عیسیٰ پر دو چار رقیق سے الزام لگا کر وہ پروپیگنڈا کیا کہ اصل معاملہ کہیں دب دبا کر رہ گیا، پر بہن کے سامنے تو اس نے اپنا احتجاج دفتر کروا لینا تھا، سو اس وقت وہی کر رہی تھی۔ یہ بات بھی اس نے عامر کو بتا دی تھی۔ پہلی بار اس کا رویہ بدلا ہوا تھا میرے ساتھ۔ وہ لہجے کو مقدور بھر روحان سا اور پریشان سا بنا کر بولی، پر سائقہ ذرا بھی متاثر نہ ہوئی، بلکہ قہقہ لگا کر بولی، ارے چھوڑ، میں کیا جانتی نہیں ہوں تجھے، سب معلوم ہے، کچھ نہ کچھ چکر چلا کر پٹا لے گی تو۔ اب اسے اصل بات سن کر لندن سے رشتہ آیا ہے میرا۔ کیا حال ہے سر؟ طبیعت تو ٹھیک ہے آپ کی؟ بے دلی کو اگر مجسم کیا جا سکتا تو یقیناً اس کا پیکر بنتا۔ بیداری کی اصل تصویر سازی ممکن ہوتی تو وہ اس زندگی کا عکس ہوتا کہ جو ان دنوں وہ بسر کر رہا تھا۔ ہر شے اور ہر شخص سے اس کی دلچسپی مکمل طور پر ختم ہو چکی تھی۔ وہ ان دنوں جس ذہنی ابتری اور جذباتی کشمکش سے گزر رہا تھا، اگر جو بزدل ہوتا تو خود اپنے ہاتھ سے اپنی جان لے لیتا۔ بہرکیف
وہ اس وقت چائے کے اسی ڈھابے پر بیٹھا ہوا تھا جہاں آ کر وہ اکثر بیٹھ جایا کرتا تھا۔ اس کے دل اور جاں پر جو عذاب گزر رہے تھے، اس کا اندازہ تو خیر اس کے بے تاثر چہرے پر لگانا دشوار تھا، ہاں مگر یہ ضرور تھا کہ اس کی واضح طور پر گرتی صحت ملنے والوں کو چونکا دیتی تھی، جیسا کہ اس وقت اجلے سفید شلوار قمیص میں ملبوس 40-45 سالہ بے پناہ گہری آنکھوں اور چہرے مہرے سے خاصا سخت جان اور جسامت سے کثرت کا عادی دکھائی دینے والا وہ شخص چونکا تھا کہ جو بس ابھی ابھی ہی آ کر اس کے مقابل براجمان ہوا تھا۔ کیا بات ہے، سب خیریت تو ہے نا؟ وہ ہمدردی آمیز تشویش سے بولا۔ عیسیٰ کے لبوں پر بے ارادہ ایک تلخ تبسم آ ٹھہری۔ اس سوال سے جب میرے ارد گرد رہنے والوں کو کوئی سروکار نہیں تھا، تب اجنبی ہو کر آپ یہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اجنبی؟ نوارد کی آنکھوں سے تعجب مترشح ہوا۔ کیا آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ پہچان تو میں اب تک شاید کسی کو بھی نہیں پایا، وہ یوں بولا گویا گوشت پوست سے بنا انسان نہیں بلکہ فولادی مشین ہو، جذبات سے یکسر عاری، بے تاثر اور بے حس، گویا کہ آپ راہ معرفت پر قدم رکھ چکے ہیں۔ وہ اسے بہت گہری نظروں سے دیکھ کر پوچھ رہا تھا۔ عیسیٰ ایک دم مسکرا دیا، پھینکی بے مزہ سی ہنسی۔ نہیں دوست، وہ اس کی غلط فہمی دفع کرنے کی غرض سے بولا، ایسی کوئی بات نہیں، بہرحال صورت تو آپ کی شناسا لگ رہی ہے، لیکن تاحال میں آپ کو پہچاننے سے قاصر ہوں۔ کوئی بات نہیں، وہ خوش خلقی سے مسکرایا، ہو جاتا ہے ایسا بھی، ویسے مجھے شجاع سکندر کہتے ہیں۔ وہ مصافحے کے لیے دایاں ہاتھ اس کے سامنے کرتا ہوا بولا، آپ کا اسٹوڈنٹ یوشس سکندر بیٹا ہے میرا۔ اوہ ہاں، یوشس سکندر۔ اس نام سے بخار آلود ذہن پر ایک چہرہ ابھرا تو تھا، تبھی وہ بہت مضبوطی سے اس کا بڑا ہوا ہاتھ تھام کر بولا، کیسا ہے وہ؟ آپ تو واقف ہی ہیں سر کہ وہ تاحال اسی واقعے کے زیر اثر ہے، آپ سے مانوس ہو گیا تھا تو اسی لیے دوبارہ پڑھنے میں دلچسپی بھی لینے لگا تھا، اور پھر آپ جیسے استاد کے ہوتے ہوئے میں بھی کچھ مطمئن تھا۔ ابھی چھٹیوں پر گھر آیا ہوں تو آپ کی مسلسل غیر حاضری کا پتہ چلا، آپ سے فون رابطہ کرنے کی بھی بہت کوششیں کیں، جب رابطہ نہ ہو سکا تو آپ کی خیریت طلب کرنے آپ کے گھر جا پہنچا، جب آپ وہاں بھی نہ ملے تب میں چلا آیا یہاں، اور دیکھیے یہاں ملاقات ہو گئی نا آپ سے۔ پر آپ نے کیسے جانا کہ میں اس وقت یہاں ہوں؟ آپ اکثر یہیں آ کر تو بیٹھ جاتے ہیں، اس لیے بس اندازے سے چلا آیا۔ اور آپ کو یہ کیسے پتہ چلا کہ میں اکثر یہاں آ کر بیٹھ جاتا ہوں؟ اس بات پر عیسیٰ نے اپنی حسیات کی تمام تر مرتگی کے باوجود ہی اچانک ہی بے پناہ الجھن محسوس کی، سو بے اختیار سوال کر گیا، آپ نے یوشس سے ذکر کیا تھا؟ شجاع سکندر کو اس کی جانب سے غالباً اس سوال کی توقع نہیں تھی، تبھی اس بار وہ بہت سنبھل کر بولا، اس نے بتایا ہے مجھے۔ اچھا۔ اس نے زیادہ کھوج میں پڑے بغیر یقین کر لیا کہ ظاہر ہے اتنا تو بہرحال اسے یاد ہی تھا کہ اس سے بلکہ کسی سے بھی پڑھنے پر راضی نہ تھا، سو ابتدائی ایام میں عیسیٰ اسے پڑھانے کے بجائے اس کے ساتھ بیٹھ کر ادھر ادھر کی دلچسپ باتیں کیا کرتا تھا، اور یہ اس کے ملائمت سے بھرپور، شفیق اور اعتماد دینے والے رویے کا ہی اثر تھا، جو اچھا خاصا ذہین، حصول تعلیم کا شوقین مگر پچھلے چند ماہ سے ازحد خراب نتیجہ لانے والا بچہ اپنی اس تنزلی کا سبب اس کے سامنے بیان کر بیٹھا تھا۔ وہ پچھلے چند ماہ سے اپنی جماعت کے 2 جوان اور بدکماش قسم کے لڑکوں کے ہاتھوں ہراسانی کا شکار ہو رہا تھا۔ ان دنوں اس کے والد گھر میں تھے ہی نہیں کہ اکثر و بیشتر اپنے کام کے سلسلے میں محض سفر رہا کرتے تھے، اور والدہ سے ظاہر ہے وہ یہ شرمناک اذیت نہیں بانٹ سکتا تھا، سو اب اس کے اعصاب یہ زیادتی برداشت کرتے کرتے ڈھلنے کے قریب تھے، سو وہ عیسیٰ کے سامنے بکھر گیا۔ معاملہ بے حد تشویشناک اور حساس تھا، سو شجاع سکندر کے علم میں لانا ناگزیر تھا، لہٰذا وہ فوراً سے بیشتر لایا۔ ظاہر ہے کہ وہ باپ تھا۔ عیسیٰ کی زبانی سارا ماجرا جان کر قدرتی طور پر غیظ و غضب سے جذبس ہو گیا، مگر مجبوری یہ تھی کہ وہ جہاں بھی تھا وہاں سے فوراً واپسی کسی طور ممکن ہی نہ تھی، سو اس نے لمحوں میں فیصلہ کرتے قصے کو پائے تکمیل تک پہنچانے کی ذمہ داری عیسیٰ ہی کو تفویض کر دی۔ سو وہ شجاع سکندر کی سبب دیدہ پر یوشس سکندر کے اسکول جا پہنچا تھا۔ قصہ مختصر، ان دونوں لڑکوں کے گھر والوں کے علم میں سارا معاملہ لا کر باقاعدہ معافی نامہ لکھوانے کے بعد اسکول سے نکال دیا گیا تھا۔ وہ آپ کو یاد کر رہا ہے سر، شجاع سکندر نے کہا، آپ اسے پڑھانے کیوں نہیں آ رہے؟ میں پڑھانا چھوڑ چکا ہوں، بہت مدھم سے لہجے میں اس نے بتایا۔ پر کیوں سر؟ وہ وجہ جاننے کو بے چین ہوا۔ شاید میں خود کو اب اس منصب کا بار اٹھانے کا اہل نہیں پاتا، اس نے زمین پر نہ جانے کیا تلاش کرتے ہوئے کہا تو شجاع بے ساختہ بول اٹھا، نہیں سر، آپ جیسے فرشناز اور بے لوث انسان ہی تو اس منصب کے اصل حقدار ہیں،
اس لیے آپ اپنا کام کریں اور لوگ جو کہتے ہیں انہیں کہنے دیں۔ کون لوگ؟ وہ چونکا۔ اور کیا کہہ رہے ہیں؟ دراصل میری وائف کے نمبر پر کچھ دن قبل ایک خاتون کی کال آئی تھی۔ اسے چھپا کر کیا کرنا تھا، سو سنجیدگی سے بتانے لگا۔ وہ آپ کے بارے میں بہت کچھ الٹا سیدھا بول رہی تھی، جسے سن کر میری وائف پریشان ہو گئی۔ اس نے مجھ سے ذکر کیا۔ میں حیران تھا کہ آخر وہ خاتون کون ہو سکتی ہیں۔ پھر پتہ چلا آپ کو۔ وہ زہر خنثی مسکرایا۔ ابھی آپ کے گھر میں آپ کے بھائی سے مل کر آ رہا ہوں۔ وہ پراسراریت سے مسکرایا۔ اور آپ کے متعلق ان کے خیالات جان کر بخوبی اندازہ لگا سکتا ہوں کہ وہ خاتون کون ہو سکتی ہیں۔ حیرت ہے، وہ تلخی سے بولا۔ میرے بھائی کی گفتگو نے آپ کو متاثر نہیں کیا جو اس کی زبانی میرا سارا کچا چٹا کھلنے کے باوجود بھی میری تلاش میں یہاں چلے آئے؟ جی سر، چلا آیا، وہ بولا، کیونکہ میری آنکھیں صحیح اور غلط میں بخوبی امتیاز کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں، اور اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ہاں دوبارہ جوائن کریں۔ آپ کی پیشکش کا شکریہ۔ وہ اچانک ہی اپنی نشست سے اٹھ کھڑا ہوا۔ مگر شاید میں اب کبھی بھی کسی کو پڑھا نہ سکوں، اس لیے معذرت۔ کوئی بات نہیں، وہ بھی اٹھتا ہوا وزیرداری سے بولا، پر اتنا ضرور کہوں گا کہ اگر کبھی بھی آپ کو کسی بھی قسم کی مدد کی ضرورت ہو تو میں حاضر ہوں، بس ایک آواز دے لیجیے گا۔ مدد کے لیے میں کبھی بھی کسی نیاز بندہ کو پکارنے کا عادی نہیں رہا، وہ ٹکڑا توڑ لہجے میں ترنت بولا، اور جو بے نیاز ہے وہ میری پکار کا جواب نہیں دیتا، سو بس اب کسی کی بھی ضرورت نہیں، شاید وہ خود اپنی بھی نہیں۔ وہ کہہ کر مڑا اور بہت تیزی سے آگے بڑھ گیا، اور شجاع سکندر کی نگاہوں نے بہت دور تک اس کی پشت کا تعاقب کیا تھا۔ پتہ نہیں اسے ہوش آیا بھی ہوگا کہ نہیں۔ بیوی مجبوراً گھر واپس آ تو گئی تھی، مگر اس کا دھیان تاحال خولا ہی کی جانب تھا۔ کیسے نہ ہوتا کہ یہاں منتقلی کے چند ایام کے بعد خولا مسلسل حقیقتاً سائے کی مانند اس کے ساتھ رہی تھی، اور آج یہ پہلی رات تھی جو وہ اس کے بنا اس کمرے میں تنہا گزار رہی تھی۔ ایک تو شرر کے پاس فون بھی نہیں، وہ جو تھکاوٹ سے مغلوب ہو کر اپنے بستر پر نیم دراز ہو گئی تھی، وحشت سے ایک دم اٹھ بیٹھی، ورنہ تو اس کو کال کر کے خولا کی طبیعت پوچھ لیتی۔ پتہ نہیں اچانک اسے یہ کیسا بخار ہو گیا ہے، اور پتہ نہیں اس کی رپورٹس میں کیا آئے گا۔ سب ٹھیک ہو؟ اسے اندازہ بھی نہیں ہوا کہ کب اس کے ہاتھ اٹھے اور کب لبوں نے بے ساختگی سے مناجات شروع کر دی۔ یا اللہ، سب ٹھیک ہو، اس کی ساری رپورٹس ٹھیک آ جائیں، یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ۔ اس نام کی گردان کے ساتھ اس کے رگو پے میں عجیب سی سنسناہٹ دوڑنے لگی، اور دل میں ایک ایسی دھمک پیدا ہوئی کہ گویا اسے حیات نو مل گئی ہو۔ یا اللہ، یا اللہ، وہ بولتے بولتے اچانک ساکت ہوئی۔ یہ میں کسے پکار رہی ہوں؟ وہ خود پر حیران رہ گئی تھی، اسے ہی کہ جسے پکارنا عین حق ہے، جہاں برسوں سے موت کا سا سناٹا طاری تھا۔ یہ جواب اب آج ہی وہیں سے موصول ہوا تھا۔ دیکھو خولا، دیکھو۔ وہ رونا نہیں چاہ رہی تھی، پر اس نام کے دل میں آتے ہی قلب گویا بہتی دھار بن گیا تھا۔ سو وہ عجب طرح سے کرلاتے ہوئے بولی، تمہارا یقین میرے دل پر قابض ہو رہا ہے، تم اس لمحے کی شاہد ہوئے بغیر کہیں چلی مت جانا۔ اے خولا کے رب، تو اسے کچھ مت ہونے دینا۔ زندگی تجھ کو جیا ہے، کوئی افسوس نہیں، زہر خود میں نے پیا ہے، کوئی افسوس نہیں۔ ہاں، یہ سچ تھا کہ سکرات بننے کا شوق ایک اسی کو تھا، وگرنہ اور بھی تو تھے، وہ جو سب کچھ جانتے بوجھتے بھی انجان بن کر اپنی زندگی سہل کر چکے تھے۔ پر وہ اپنی فطرت کا کیا کرتا کہ جو شاید سہل پسند ہی نہیں۔ ہمیشہ کی طرح رینا نے اس بات کو بھی کچھ ایسے رنگ میں سب کے سامنے پیش کیا کہ معاملے کی سنگینی ہی متنازع ہو گئی۔ ایسے میں وہ خواہ لاکھ سر پھوڑتا مگر کسی نے بھی اس کا ہم نوا انہیں نہیں ہونا تھا۔ پر خیر، اس واقعے کے بعد سائقہ ان کی طرف کبھی یوں نہ آئی کہ دنوں انگلستان روانہ ہو گئی تھی، مگر جو آگ رینا کے دل میں عیسیٰ نے دہکا دی تھی وہ آج بھی فروزاں تھی، اور کس درجے کی تھی اس کا اظہار تو موقع کی دستیابی ہی پر منحصر تھا۔ فی الحال تو یہ تھا کہ اس نے عیسیٰ کو اپنے کمرے تک محدود رہنے پر مجبور کر دیا، اور یہ اس کی دانش میں اس کی ایک بہت بڑی کامیابی تھی۔ کوئی دوست ہے، نہ رقیب ہے۔ جب وہ الماری کو ترتیب دے کر فارغ ہوا تبھی سی پی یو میں گھومتی سیڈیز میں موجود آخری غزل کمرے میں گونج رہی تھی۔ اس نے مانیٹر کے برابر میں دھرا اپنا فون اٹھا کر وقت دیکھا۔ شام کے 5 بجنے والے تھے۔ اسے اپنے ایک دوست عباد کی کسی کزن کو پڑھانے جانا تھا، سو وہ باقی ماندہ پھیلاوا یوں ہی چھوڑ کر غسل کرنے چل دیا تھا۔ اور ٹھیک اسی لمحے اندر الماری میں ترتیب سے رکھ دی جانے والی تمام تصاویر نے بے پناہ اداسی سے اسے الوداع کہا کہ وہ تو ناواقف تھا، پر وہ ساری جان چکی تھیں کہ اس کی زیست کا ایک نیا باب شروع ہونے کو ہے، اور ان کا ساتھ بس یہیں تک تھا۔ کب سے انتظار کر رہی تھی کہ آپ آئیں تو ضروری بات کروں گی، اور آپ آج آتے ہی چپ چپائے یہاں پڑ گئے۔
عباد کی نافرمانی کا غم و ان وہ اپنی جگہ، مگر ابھی تو ستاروں سے آگے بھی اور جہاں تھے اور اس شکست فاش کے بعد انہیں ہر حال میں فتح کرنے تھے۔ سو وہ 2-4 دن عباد کی سرکشی کا ماتم منا کر نئے سرے سے میدان میں اتری تھیں۔ سہراب سے فون پر ان کی بات ہو چکی تھی اور اس نے انہیں بھرپور یقین دہانی کروائی کہ وہ اس اتوار اپنی مدر کو لے کر ضرور ان کے در دولت پر حاضر ہو جائے گا۔ سو سر دست اس ضمن میں گفتگو کرنے کے لیے وہ شریف احمد کے روبرو تھیں کہ جو آج اپنے شو روم سے واپسی پر اپنے کمرے میں جانے کے بجائے لیاقت بیگم کے کمرے میں چلے آئے تھے۔ نہ جانے کیا بات تھی کہ دل کی کیفیت عجیب ناقابل فہم سی ہو رہی تھی اور پھر سر میں بھی شام سے درد تھا۔ سو وہ ابھی لیاقت بیگم کے پلنگ پر دراز ہوئے ہی تھے کہ پیشی شروع ہو گئی۔ سر میں بہت درد ہے میرے، وہ ازحد بیزاری سے بولے۔ کوئی تک کی بات ہے تو کرو وگرنہ مجھے آرام کرنے دو۔ آپ کو آرام اور 2+2 کرنے کے علاوہ اور کام ہی کیا ہے؟ وہ جھنجھلا کر بولی۔ ساری پریشانیاں تو میرے ہی سر ہیں۔ جو پریشانیاں تمہارے سر ہیں وہ درد میرے 2+2 سے ہی ہوتی ہیں۔ وہ بگڑ گئے تھے۔ واہ بھئی واہ، غرور تو دیکھو، وہ آگ بگولا ہو گئیں۔ اگر اس 2+2 سے ساری ہی پریشانیاں دور ہو سکتی تو میں یہاں بیٹھی اپنے بچے کو رو رہی ہوتی۔ چلو، وہ عجیب ریاسی زدہ سے لہجے میں بولے۔ شکر ہے تمہیں بھی یہ بات سمجھ میں آئی کہ ہر پریشانی پیسے سے نہیں ہو سکتی اور نہ ہی دل کی خوشی پیسے سے خریدی جا سکتی ہے۔ میرا کلیجہ چھلنی کرنے کو سر درد ٹھیک ہو گیا آپ کا؟ وہ تلملا کر بولی۔ یہاں میں آپ سے بات کرنے کے لیے آئی ہوں اور آپ نے طنز کے تیر برسانے شروع کر دیے۔ کہو، وہ سر پکڑ کر بولے۔ میں سن رہا ہوں۔ سن رہے ہیں تو کوئی احسان نہیں کر رہے، واصلہ آپ کی بھی بیٹی ہے، وہ تیکھے لہجے میں بولی۔ ارے میں کہتی ہوں آپ کو اس کی بھی کوئی فکر ہے کہ نہیں؟ پھر بیکار کی بات، وہ ناک تک عاجز آ کر بولے تھے۔ کام کیا ہے وہ کہو۔ یہی تو وہ جان چھڑانے والا رویہ ہے آپ کا جس نے مجھے پوری زندگی اولاد کا سارا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھائے رکھنے پر مجبور کر رکھا تھا۔ اور آپ کی اماں سارے زمانے میں کہتی پھرتی تھیں کہ مجھے اپنی چلانے کا شوق ہے۔ بات کیا تھی کام کی؟ ان کے سر میں واقعی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ سو وہ انہیں موضوع کی طرف لانے والے انداز کی غرض سے بولے۔ وہ جو لڑکا ہے سہراب، مفتاح کا دوست، جب انہیں جلدی تھی تو وہ کس لیے تمہید میں وقت ضائع کرتی؟ سو سیدھی بات کرتے ہوئے بولی۔ وہ مجھے اپنی واصلہ کے لیے بھاگیا ہے، بات کی تھی میں نے اس سے، اس کی ماں آ گئی ہے باہر سے، اگلے ہفتے ہمارے ہاں لانے کا کہہ رہا تھا وہ اسے۔ اس اطلاع پر وہ چند ثانیے چپ کے چپ رہ گئے اور وہ ان چند ساعتوں کی خاموشی بھی شریفہ کو اس بری طرح کھلی کہ وہ تڑک کر بولی۔ سن رہے ہیں کیا کہا ہے میں نے؟ سن لیا۔ یہ 2 لفظ ان کی اندرونی کشمکش کے غماز تھے لیکن وہ جان نہ سکیں اور ہنوز صاحب کا لہجے میں بولی۔ پھر تو ٹھیک ہے، دے دیں مجھے پیسہ، ناشتے اور کھانے کا بہترین انتظام کرواؤں گی میں عارفہ سے۔ میں چاہ رہی تھی کہ اس کی ماں بس اسی دن شادی کی تاریخ پکی۔ واصلہ کی مرضی معلوم کی تم نے؟ وہ ان کی بات درمیان سے قطع کرتے ہوئے اچانک ہی بولے۔ شریفہ بھڑک گئیں۔ واصلہ کی مرضی؟ وہ چبا چبا کر بولی۔ اس کی کیا مرضی ہونی ہے؟ اتنی عقل ہے اس میں کہ وہ اپنی چلاتی پھرے؟ اتنا دماغ تو بس آپ کی بھگوڑی بھانجی ہی کے پاس تھا۔ اور عباد بھائی؟ مفتاح چونک کے واقف تھا کہ ان کے کیا ارادے ہیں، سو اس وقت 2 ٹوک بات کرنے کے ہی لیے ان کے پاس آ رہا تھا۔ اپنے کمرے میں جب وہ نہ ملیں تب انہیں ڈھونڈتا یہاں چلا آیا اور یہاں آتے سمے اس نے جو کچھ سنا اس پر وہ یہ کہنے سے خود کو باز نہ رکھ پایا تھا، ان کی منمانی کو اب کس کھاتے میں ڈالیں گی؟ سوال ایسا تھا کہ شریفہ ایک پل کو لاجواب سی ہوئی اور پھر دوسرے ہی پل دفتن اونچا اونچا رونے لگیں۔ بہت مان تھا مجھے اپنی اولاد کی فرما برداری پر، وہ چلا چلا کر روتے ہوئے بولی۔ سارے جہاں میں کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا مجھے عباد نے، رقیہ نے کیسی کیسی باتیں سنائی ہیں مجھے۔ ارے کسی سے آنکھ ملانے کے قابل نہیں رہی میں۔ کرو سب اپنی منمانی کرو، پر اس سے پہلے ایسا کرو کہ مجھے مار دو مجھے۔ انہوں نے اچانک ہی سامنے بڑا پیتل کا چھوٹا سا گلدان اٹھایا اور اپنے سر پر ضربیں لگانا شروع کر دیں۔ نہیں موم نہیں، مفتاح تو ان کے اس درجے کے رد عمل پر ہکا بکا سا کھڑا رہ گیا اور واصلہ جو ان کے رونے دھونے کی آوازیں سن کر دوڑی دوڑی آئی تھی تڑپ کر ان سے گلدان لینے کی کوشش کرتے ہوئے بولی۔ چلاؤ سب اپنی مرضی، مر جانے دو ماں کو۔ کوئی مرضی نہیں، واصلہ بے طرح روتے ہوئے بولی۔ میری کوئی مرضی نہیں، آپ جو چاہیں گی میں وہی کروں گی، بس اسے چھوڑ دیں اسے۔ وہ ان سے گلدان چھینتے چھینتے خود ایک دم ہاتھ پیر چھوڑ کر عقب میں جا گری۔ واصلہ تب کٹے ہوئے شتیر کی مانند زمین پر آ رہی۔ واصلہ کی جانب مفتاح جیسے مان ہوش میں آ کر لپکا۔ کیا کر رہی ہیں بھابھی جان، ہٹائیں اسے۔ وحشت زدہ شور شرابہ سن کر عارفہ اور رجا بھی افتاؤ خیزہ ادھر چلی آئی تھیں اور آتے ہی سامنے جو منظر دیکھا
عارفہ نے ایک جھٹکے سے گلدان شریفہ سے چھین کر ایک جانب ڈالا تھا۔ باصلہ، باصلہ اٹھو۔ رچا بھاگ کر پانی کا ایک گلاس بھر لائی اور اب پھولے ہاتھ پیر سے باصلہ کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارتے اسے ہوش میں لانے کی صحیح کر رہی تھی۔ واصلہ، واصلہ۔ شدت ضبط سے مفتاح کی کنپٹی کی رگ ابھر آئی تھی اور وہ بہن کے معصوم اور سادہ سے چہرے کو تک تشویش آمیز بے بسی سے دیکھتے ہوئے رخسار پر ہولے ہولے سے تھپڑ مار کر اسے جگانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اور شریف احمد، تعجب کی بات تو یہ تھی کہ سارے ہنگامے میں نہ تو وہ اپنی جگہ سے ہلے اور نہ ہی لب کشائی کی۔ بس روح میں اترتی خاموشی سے یہ سب ہوتا دیکھے گئے۔ اور اس روح میں اترتی جامد خاموشی کا سبب کیا تھا؟ وہی کہ جسے سمجھنے میں آس پاس والے بہت دیر کر دیتے ہیں۔ ہائے صدقے، کیسی خوبصورت ہو گئی ہے تو! سائقہ 2 روز قبل ہی انگلستان سے واپس لوٹی تھیں اور اس وقت رینا سے ملنے، بلکہ ملنے کیا، 2-3 روز قیام کی غرض سے آئی بیٹھی تھیں۔ اور بے شک جدید تراش خراش کی کسی مہنگی بوتیک سے خریدے گئے کاسنی جوڑے میں ہیرے موتی سے لدی سرخیاں چلکاتے چہرے کو امپورٹڈ میک اپ سے رنگے پہلے سے کہیں بڑھ کر حسین و جمیل دکھائی دیتی تھیں۔ چل، وہ رینا کے کندھے پر ہاتھ مار کر ذرا برا مانتے ہوئے بولی، ہو گئی کیا؟ میں تو تھی ہی حسین، پر تیرے حسن کو تو جیسے 4 چاند لگ گئے ہیں۔ اس بار رینا خاصی تفصیل سے اس کے سراپے کا جائزہ لیتے ہوئے حسرت زدہ سے لہجے میں بولی، اور تو مجھ سے 12 برس چھوٹی ہو کر بھی مجھ سے 15 سال بڑی دکھائی دے رہی ہے۔ جواباً وہ اس پر تڑہم آمیز نظروں سے دیکھ کر بولی تو رینا کا منہ اتر گیا۔ کیا واقعی؟ اس نے دل گرفتگی سے پوچھا۔ جھوٹ بولوں تو تجھ سے جلنے والے مر جائیں۔ نہیں مرے۔ رینا کی آنکھوں میں قہر آ پڑا۔ اب تک میرے سینے پر بیٹھے ہیں مونگ ڈل رہے ہیں۔ ہاں تو غلطی اس میں کس کی ہے؟ سائقہ استہزائیہ بولی۔ میری پھوٹی تقدیر کی، رینا نے جلا بھنا سا جواب دیا۔ تجھے تو اسی وقت کہا تھا کہ مار دے زخنے کو لات۔ وہ عامر کی شان میں قصیدہ گوئی کرتے ہوئے بولی، مردوں والے کام نہیں ہیں اس کے۔ اب بیٹھی تقدیر کو کیا رو رہی ہے؟ مجھے دیکھ کہاں سے کہاں نکل گئی، اور تو اب تک یہ 2 کوڑی کا مکان اپنے نام نہیں کروا سکی۔ نام کروانے میں 1000 قباحتیں ہیں نا، وہ مایوسی سے لہجے میں بولی۔ وہ کوئی اکیلا وارث تھوڑی ہے اس کا۔ بس تو پھر بدصورتی کیوں ہے؟ سائقہ مضحکہ اڑاتے ہوئے لہجے میں بولی۔ بیٹھی رہ اس امید پر کہ کبھی تو یہاں تیرا راج ہوگا۔ راج تو خیر اب یہاں میرا ہی ہے۔ وہ اس عرصے میں پہلی بار ذرا اطمینان سے مسکرائی۔ راز کی بات بتاؤں؟ وہ کھسک کر مزید سائقہ کے نزدیک آ کر رازدارانہ لہجے میں بولی۔ اس اڑیل گھوڑے کو لگامیں ڈال دی ہیں میں نے، اور ایسی ڈالی ہیں کہ سارے جہاں میں منہ چھپاتا پھر رہا ہے۔ کیا کہہ رہی ہے؟ سائقہ کی آنکھیں خوشی سے چمکنے لگیں۔ قسم سے؟ پر کیسے؟ وہ تفصیل جاننے کی متمنی ہوئی۔ وہ ایسے کہ آہا! رینا کی زبانی اپنے ثبوت کا کارنامہ اور اس کارنامے میں رینا کا کردار سن کر وہ بے ساختہ مسرت سے نعرہ سا مارتے ہوئے بولی، مزہ راکڑا، مزہ آ گیا۔ اس پتہ پر تو دعوت کرنی ہوگی۔ ہاں تو کر دوں گی نا۔ اس کے اظہار انبساط نے ابھی سے اشاعت کر دیا تھا۔ خود پر ذرا فخر بھی ہوا کہ چلو میں اب کوئی ایسے بھی ناکام گئی گزری نہیں۔ تبھی فراخ دلی سے بولی، بتا کیا کھائے گی؟ نمکین تلے کھلا دے اپنے ہاتھ سے، اس نے فی الفور فرمائش کی۔ چل ٹھیک ہے، میں سہراب کو بھی فون کر دیتی ہوں، رینا نے کہا، وہ بھی شوق سے کھاتا ہے۔ پر میرا مت بتانا، وہ بولی، ورنہ نہیں آئے گا۔ کیوں نہیں آئے گا؟ رینا یوں بولی گویا کہ میں بلاؤں گی تو ضرور آئے گا۔ ادھر اتر کر پاکستان آ کر فون کیا تھا اسے، سائقہ ناک چڑھا کر بتانے لگی، پر ملنے نہیں آیا، نہ اپنے گھر بلا رہا ہے، ناراض ہے۔ تو بھی تو بس نہیں کر رہی نا؟ رینا ہنس کر بولی، تو ناراض ہی ہوگا۔ ہاں تو بس کر کے اپنی زندگی کو زنگ لگا لوں، سائقہ چمک کر بولی۔ پتہ ہے وہ حشمت ذلیل دوسری کے چکر میں پڑ کر مجھ پر خرچہ تنگ کرنے لگا تھا۔ بس پھر کیا تھا، میں نے طلاق لے لی۔ کیا بات ہے تیری؟ رینا تو توصیف آمیز لہجے میں بولی تو اس نے بے ساختہ قہقہ لگایا، سو تو ہے۔ اور عین اسی وقت عیسیٰ، جو اب سارا دن اپنے کمرے میں بند ہو کر گزار دیا کرتا تھا، کمرے سے نکلا اور بنا ادھر ادھر دیکھے باہر قدم بڑھا ہی رہا تھا کہ اس آواز پر پہلے تو ٹھٹک کر ٹھہرا، پھر مان تیر کی تیزی سے گویا خود بخود لاؤنج کی جانب چلا آیا، اور یہاں پہنچ کر اس نے مقابل سائقہ کو جو براجمان دیکھا۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ یہ یہاں نہیں آئیں گی۔ وہ بے ساختہ اتنی زور سے دھاڑا تھا کہ سر جوڑے راز و نیاز کرتی وہ دونوں ہمشیرگان حواس باختگی سے پہلے تو علیحدہ ہوئیں، پھر ایک دم اپنی نشست سے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ کیا ہوا؟ کیوں چلا رہے ہو؟ شکر کریں کہ صرف چلانے پر اکتفا کر رہا ہوں۔ اس وقت لہو کی جگہ آتش سیال اس کی رگوں میں بہہ رہا تھا، سو وہ ہنوز بلند آواز میں بولا، اس لیے انہیں فوراً یہاں سے چلے جانے کو کہیں۔ بڑے چھوٹے سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے تمہیں؟ رینا کیوں روب میں آتی اس کے چنانچہ جواباً اس سے بھی بلند آواز میں چلاتی بولی، تمیز تہذیب کی باتیں آپ کے منہ سے اچھی نہیں لگتی، اس لیے رہنے دیں۔ وہ دو بدو بولا،
اور فوراً سے بستر نکالیں انہیں یہاں سے، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس بات پر تو پورا یقین ہے آپ کو، میری بہن یہاں سے کہیں نہیں جائے گی۔ رینا مرنے مارنے پر تل گئی کہ وہ تو یہی سمجھ رہی تھی کہ اس نے لاٹھی توڑے بنا سانپ مار دیا ہے، مگر تم نکلو یہاں سے آوارہ کہیں کے۔ میں آوارہ ہی صحیح، وہ زخمی سے انداز سے مسکرا کر بولا، پر یہ میرے باپ کا گھر ہے اور مجھے یہاں سے کوئی نہیں نکال سکتا، اس لیے یہ خواب دیکھنا ترک کر دیں۔ یہ گھر میرے لیے مقدس ہے اور یہاں میں کسی ایسی شخصیت کو برداشت نہیں کر سکتا جس کی موجودگی سے یہاں کا تقدس پامال ہوتا ہو، سو آپ کے لیے بہتر یہی ہے کہ نکال دیں انہیں یہاں سے۔ تمہیں بیزی میم نے خولا کے پاس ہسپتال میں رکنے کا کہا تھا تو تم نے حامی کیوں نہ بھری؟ نیند تو رات بھر بیزی کو بھی نہیں آئی تھی، مستعد مسلسل روتے رہنے کے سبب سر میں درد بھی ہو گیا تھا، سو صبح ہوتے ہی وہ جیسے تیسے غسل خانے سے فارغ ہو کر حقیقتاً اپنے کمرے سے باہر بھاگ آئی تھی کہ اندر بے اندازہ وحشت سی ہو رہی تھی۔ لاؤنج میں داخل ہوئی تو دیکھا ناشتہ لگاتی رضیہ سے خاقان تحکمانہ لہجے میں باس پرس کر رہا تھا، جس پر وہ تڑک کر بولی، پاگل نہیں ہوں جو اس کے ڈرامے بازیوں میں آ جاؤں، اس لیے حامی نہیں بھری۔ ڈرامے بازی؟ بیزی نے ناگوار سے لہجے میں اسے ٹوکتے ہوئے پوچھا، کیا مطلب؟ خاقان اور رضیہ دونوں ہی نے بیک وقت چونک کر اس کی سمت دیکھا، پھر جلبلا کر لب کشا رضیہ ہی ہوئی، ٹھہریے ابھی لا کر دکھاتی ہوں۔ فیصلہ تو وہ خولا کو بھسانے کا تب سے ہی کیے بیٹھی تھی جب اس نے رضیہ کے ارمانوں پر پانی پھیرا تھا، اور آج موقع بھی قدرت نے اسے خوب فراہم کر دیا تھا تو وہ کیسے نہ فائدہ اٹھاتی۔ لہٰذا جلدی سے باورچی خانے کی سمت بڑھی اور لپک کر اپنا فون اٹھا لائی۔ یہ دیکھیں، اس نے محفوظ کیا ہوا نمبر نکال کر بیزی کی آنکھوں کے سامنے اپنا فون نچایا۔ یہ کیا ہے؟ بیزی نے ناسمجھی سے پہلے فون کو، پھر چہرے پر راز افشاں کر دینے کی سنسنی خیزی اور تمتناہٹ لیے مسکراتی رضیہ کو دیکھا۔ یہ ہے وہ نمبر جہاں وہ گھنی ساری رات یہاں سے چھپ چھپ کر کالیں کیا کرتی ہے، اس نے بتایا تو خاقان تیر کی طرح اس کی جانب لپکا۔ ادھر دکھاؤ مجھے۔ اس نے رضیہ کے ہاتھ سے فون جھپٹ کر نمبر کو بہت غور سے دیکھا تھا۔